آپ نے دو بڑے ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھے اور وہی پڑھ کے میں نے یہ کہا کہ آپ سے اس پر آن ایئر آپ کو بلا کر بات کی جائے. پاور سیکٹر ہمارا، پہلے تو یہ بتائے گا یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے اس پر آپ کیا کہیے گا؟ اب انٹرسٹ ریٹ چاہیے تو یہ کہ 2-3% مزید کم کیا جائے اینڈ دین وی موو آن ٹو پاور سیکٹر. جی خان صاحب. جی یہ جو مانیٹری ٹائٹننگ ہوئی ہے اس میں بڑا اچھا اثر پڑا ہے انفلیشن پہ، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ تیزی سے نیچے آنا شروع ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں مزید کمی آئے گی اور ہم جلد سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ جائیں گے. گڈ سائن، اٹس اے گڈ سائن. دوسرا ایک بہت اچھا سائن یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ کافی مہینوں سے سٹیبل ہے. یہ انویسٹرز ایک چیز اور دیکھتے ہیں، بالخصوص فارن انویسٹرز، کہ کرنسی میں سٹیبلٹی کتنی ہے. دیکھیں ایک فارن انویسٹر اگر آج $280 ڈالر پہ انویسٹمنٹ لاتا ہے اور ایک سال میں وہ $350 ہو جاتی ہے، تو فارن انویسٹر تو ڈالر ریٹرن دیکھتا ہے. تو وہ ریٹرن پاکستان میں وہ جتنا بھی پروفٹ کمائے، ڈالر ریٹرن تو ڈیویلویشن کی وجہ سے بہت سیویرلی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ دو اچھے سائن ہیں جی اکانومی کے لیے. ایک بہت بڑا چیز یہ ہوگی کہ جو بینکاری نظام ہے پاکستان کا، کیونکہ حکومت کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں کمرشل بینک سے کہ بیشتر جو کریڈٹ ہے وہ حکومتیں لے جاتی ہیں. اس لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. اس میں دوبارہ ریوائول ہونے چاہیے. انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، جو ڈومیسٹک انویسٹر ہوگا یا جو، اور اس کو دیکھ کے ڈومیسٹک پہلے انویسٹ کرتا ہے پھر فارن انویسٹر آتا ہے ان موسٹ کیسز، وہ انویسٹمنٹ شروع کرے گا. ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ بہت تیزی سے جو بڑے گروپس ہیں پاکستان کے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ اب نئے انویسٹمنٹس کا سوچ رہے ہیں. لیکن اسی طرح اگر یہ حالات بہتر ہوتے رہے تو یہ ایک ریوائول آئے گا، انڈسٹریل ریوائول. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا خان صاحب، یہ تو اچھی مثبت باتیں ہو گئی. پاور سیکٹر، ایک تو پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے، پھر آئی پی پیز جو ابھی جو وفاقی وزیر توانائی کو آپ نے بھی سنا ہوگا، 5 آئی پی پیز سے تو انہوں نے چلے اثر نو معاہدے وہ کر لیے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ میں تمام آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں obviously باہمی ان سے ایگریمنٹ سے، میوچول ایگریمنٹ کے ذریعے، اور اس سے کافی فائدہ پاکستان کو ہوگا. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے، اور کیا یہ سولوشن ہے، یہی وے فارورڈ ہے آپ کی نظر میں بھی؟ جی دیکھیے 1994 میں یہ بنیادی طور پہ ایک بجلی کی شارٹیج ہو گئی تھی اور وابڈا کو توڑا گیا، اس کو ٹرانسمیشن جنریشن کو علیحدہ کر دیا گیا، ڈسٹریبیوشن کو صرف واٹر ان کے پاس چھوڑ دیا. اور ویسے توڑا گیا جی کہ وابڈا کی وجہ سے بجلی کی کمی پیدا، وابڈا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بجلی کی کمی پیدا ہوئی تھی کیونکہ حکومت وابڈا کو ریسورسز نہیں دیتی تھی. اب آپ ایک آئی پی پی پالیسی لائے. چلیے آپ کو 1994 میں بہت شدت سے ضرورت تھی، آپ نے جلدی یہ بنانا تھا، اور آپ نے جو انسینٹیوز دیے اس میں جو فیول تھا اس پہ کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا. وہ تقریباً سارے کے سارے تھرمل اور فرنس آئل اور گیس وغیرہ پہ لگ گئے. اور وہ ٹھیک ہے 1994 میں جو ہوا، لیکن 2002 میں ایک پالیسی جب بن گئی، 1994 میں ضرورت تھی، 2002 میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نئی پالیسی لاتے. آپ وہی پالیسی 2002 میں بھی لے آئے اور اس سے بھی زیادہ انسینٹیوز دے کے 2015 میں وہ پالیسی لے آئے. جو اس وقت سب سے بڑا ایشو سرکولر ڈیٹ کا، جس کو گردشی قرضہ کہا جاتا ہے، وہ ابھی 2015 کی پالیسی کا ہے. میں آپ سے گزارش کروں جی کہ ایک تو جو 1994 کی پالیسی کے جو بھی رینیولز ہوئے ہیں، کسی کو رینیو نہ کرے، اور اگر ہوئے ہیں تو ان سے بات چیت کر کے وہ کانٹریکٹس ختم کرے. وہ ان کے آپ دیکھ رہے ہیں 30 سال پورے ہو چکے ہیں، ان کی لائف ختم ہو گئی، وہ رینیو نہ کیا جائے.
اس کے علاوہ جو ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھی جی ان میں آئی پی پیز میں وہ یہ فرنٹ لوڈڈ ہوتے تھے اور وہ انویسٹرز اپنا کما کمو کے وہ لوکلز کو بیچ گئے تھے. ان لوکلز کو قابل احترام بزنس مین ہے لیکن یہ کوئی ایکسپرٹس بجلی کے نہیں تھے. اب بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو لوکلز کے پاس ہیں. ان سے دیکھیے آئی پی پی ایک پاکستان کا فورن بانڈ کی طرح ہے کہ پاکستان نے جا کے یورو بانڈ ایشو کر دیا. اس میں 7-8% کا کوپون ریٹ ہے. اس میں تو 15-16% کا ریٹرن ہے ڈالر پہ, تو وہ بانڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہے. اور اس میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں سوائے پاکستان کے فورن جو ساورن رسک ہوتا ہے. اب جو بزنس مین ہوتا ہے, کوئی آپ نے ایسی زندگی میں انویسٹمنٹ دیکھی ہے جس میں صفر رسک ہے؟ صفر. ساورن رسک تو ہمیشہ ہوتا ہے, جس ملک میں آپ لگاتے ہیں اس کا رسک تو ہمیشہ ہوتا ہے. تو ایک اچھی بات ہے کہ اویس لغاری صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور آپس میں بات چیت یہ ہو کہ بھائی تھوڑا بہت آپ رسک شیئر کریں. وہ اس کی کئی صورتیں نکل سکتی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سیکنڈ ایک چیز آ جاتی ہے کہ بہت سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں گیس کے پروجیکٹس لگے عادل, وہ سارے کے سارے گیس تو ختم ہوگی لوکل, تو وہ آر ایل این جی پہ چلے گا. اس وقت جو سب سے مہنگی سورس ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ آر ایل این جی ہے. دیٹس موسٹ ایکسپینسو. اب اس کا میری نظر میں یہ ہے کہ جی اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا obviously آئی ایم ایف سے ہمیں مشورہ کرنا پڑے گا کہ کچھ یہ جو ڈیٹ ہے ان کا یا ان کی کوئی ایکوٹی ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے اٹھائیں تاکہ ان کا حصہ گورنمنٹ پہ بن جائے اور ان کے بورڈز پہ آ جائے تاکہ ان کمپنیز کی پالیسیز کو وہ اپنا اثر اس میں ڈال سکے. تیسری چیز ہے جی کہ آپ نے واپڈا سے ساری چیز چھینی اور آپ نے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دی, اور ابھی تک آپ 4 گنا زیادہ رقم خرچ کر چکے ہیں, ٹریلینز آف روپیز. زیادہ ٹیکس جو اضافی ٹیکس دینے پڑ رہی ہے پوری قوم کو یہ سرکولر ڈیٹ کے لیے, اور جو آپ نے ٹیرف جس طریقے سے آپ کو بڑھانے پڑے ہیں, آپ 4 گنا زیادہ رقم جو واپڈا پہ آپ خرچتے اس کے پاس یہ سیکٹرز رہنے دیتے اس کو کر سکے. تیسری بات یہ کہ واپڈا سے آپ نے تو یہ لیا, لیکن اس کے بعد ابھی بہت بڑی تعداد میں گورنمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ آئی پی پی اون کیے بیٹھی ہے. ان سے تو آپ لیں جی, ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے مسمار کر دیں وہ پاور اسٹیشن, لیکن ان سے آئی پی پی کی بینیفٹس تو واپس لے لیجئے نا جی. یہ آئی پی پی پالیسی سے تو باہر نکالیے. شاید اویس لغاری صاحب کا اشارہ انہوں نے گورنمنٹ کے یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ بہت بڑی تعداد میں جو آئی پی پیز ہیں وہ پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ اونڈ ہے. یہ آئی پی پی بینیفٹ ان سے لیے جائیں. آخری چیز, بہت لمبی میری بات ہوگی, آخری چیز یہ ہے کہ جو چائنا کے آئی پی پیز آئے ہیں زیادہ تر کول کے ہیں. ایک تو ان کو جو وہ سب آئی پی پیز ہیں, ان کو آپ امپورٹڈ کول سے ڈومیسٹک کول میں کنورٹ کریں. اس پہ $4.5 بلین کا ڈیٹ ہے یہ چائنیز آئی پی پی میں, اور میرا یہ ہوگا کہ ہم چائنا سے ریکویسٹ کریں کہ یہ $4.5 بلین کا ہمیں کوئی سافٹ لون دیں. اس سافٹ لون سے حکومت پاکستان یہ جو ڈیٹ ہے یہ ایکوائر کر لے تاکہ ان آئی پی پیز ایک تو یہ ایکوٹی میں کنورٹ ہو جائیں, ان کے ٹیرف نیچے آئیں گے, اس وجہ سے ڈیٹ کی وجہ سے ٹیرف بڑھتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان آئی پی پیز میں حکومت پاکستان کی نمائندگی ہو جائے. میری نظر میں تو یہ چند سولوشنز ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ ان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے.